عزیز دوستوں اور ساتھیوں، کیسے ہیں آپ؟ آج میں آپ کے ساتھ ایک عام اور حساس موضوع پہ بات کر رہا ہوں، اور وہ ہے اپنی اولاد، اپنے بچوں کے درمیان مساوات قائم کرنا۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کے بچوں، اس کی اولاد کے درمیان جو ایک فطری محبت اور الفت موجود ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کرتا ہے، وہ ختم ہو جائے یا اس میں کمی آتی چلی جائے، یا اس کے بچوں کے درمیان جو ایک قلبی تعلق ہے وہ کمزور ہوتا چلا جائے، اس میں کمی آتی چلی جائے، تو اس کا ایک بڑا آسان طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کے درمیان عدم مساوات قائم کر دیں۔ اس کے درمیان مساوات کو ختم کر کے عدم مساوات کو آپ رواج دے دیں، تو آپ کو کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ آپ کے بچے خود بخود ایک دوسرے سے دور ہوتے چلے جائیں گے، ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف نفرت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی، قلبی طور پر، ذہنی طور پر، جذباتی طور پر اور نفسیاتی طور پر وہ ایک دوسرے سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ آپ کہیں گے کہ بھئی کوئی بھی والد یا والدین یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کے درمیان عدم مساوات کو فروغ دے یا ان کے درمیان ایک جیسا سلوک نہ کرے؟ تو اگرچہ ہم شعوری طور پر تو ایسا نہیں کر رہے ہوتے، لیکن بہت ساری جگہوں پہ میں نے دیکھا ہے کہ خاص طور پہ ہماری سوسائٹی میں کہ ہم لاشعوری طور پر ایسے کام ضرور کر رہے ہوتے ہیں کہ جو کہ بچوں کے درمیان ایک دوسرے سے دوری پیدا کرنے کا سبب بنتے ہیں، اور وہ سارے کام ایک ہی جگہ پہ اور ایک ہی نقطہ پر اکٹھے ہوتے ہیں، اور وہ ہیں ان کے درمیان عدم مساوات۔ عدم مساوات سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ خود سوچ سمجھ کے ان کے درمیان کوئی دوری پیدا کر رہے ہیں، نہیں۔ آپ کا جو تعلق بچوں کے ساتھ ہے، کسی ایک بچے کے ساتھ آپ کا تعلق اور اس کے ساتھ دوسرے بچوں کے ساتھ جو آپ کا تعلق ہے، ان میں جو فرق آپ پیدا کر دیتے ہیں، اسی کی وجہ سے بچوں کے درمیان عدم مساوات اور وہ ذہنی طور پر ایک سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ گھر میں آتے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں کہ ایک بچہ جس کے ساتھ آپ کو بڑا پیار ہے، آپ کی تمام الفتیں، آپ کی محبتیں، آپ کی عنایتیں، آپ کا پیار اسی بچے کے ساتھ ہوتا چلا جاتا ہے، جبکہ دوسرے بچوں کو کیا آپ کرتے ہیں کہ اگنور کرتے ہیں۔ اور یہ بے شک، میں یہ بات پہلے بھی کہی ہے کہ بے شک یہ آپ لاشعوری طور پہ کرتے ہیں، آپ کو محسوس بھی نہیں ہوتا کہ آپ یہ کر رہے ہیں، لیکن آپ کے اس عمل کی وجہ سے جو بچے اور آپ کے جو بہن بھائی آپس میں انہوں نے جو ایک دوسرے کے قریب ہونا تھا، وہ قریب ہونے کی بجائے ایک دوسرے سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ بچے کے درمیان کسی ایک بچے کو ہر چیز ملنا شروع ہو جاتی ہے اور دوسرا بچہ جو ہے اس کو بہت سارے معاملات میں آپ پیچھے رکھتے ہیں، اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی، اس کے ساتھ پیار نہیں ہوتا، اس کے ساتھ اس طرح کا اظہار جو آپ ایک بچے سے کر رہے ہیں وہ آپ دوسرے کے ساتھ نہیں کر رہے، تو اس سے یہ ایک لازمی بات ہے کہ بھئی ان کے درمیان ایک دوسرے سے دوری پیدا ہونا، وہ دوری صرف بچوں کی حد تک نہیں رہے گی، بلکہ وہ بچہ جس کو آپ اگنور کر رہے ہیں، جس کو آپ جس کو آپ اتنا پیار اور اتنی محبت نہیں دے رہے دوسرے کے مقابلے میں، وہ ذہنی طور پہ آپ سے بھی دور ہوتا چلا جائے گا۔ دیکھیں، بچہ ہر چیز برداشت کر لیتا ہے، لیکن وہ اس بات کو برداشت نہیں کرتا کہ اس کے والدین جو کہ اس کے لیے محبت، الفت اور اس کے لیے ہر چیز کا ایک مرکہ ہے، ایک منبع ہے محبت کا، اس کا تمام کی تمام جو اس کے بچے کی تمام توقعات ہیں وہ اپنے والدین کے ساتھ ہیں، اگر اسی میں تفریق آنی شروع ہو جائے، کسی ایک کی طرف عنایات بڑھتی چلی جائیں اور دوسرا اگنور ہوتا چلا جائے، تو یاد رکھیے کہ بچے جو ہیں وہ اس بات کو برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ کو تو شاید محسوس نہ ہو، لیکن یہ جو آپ کی محبت کا، یہ تعلق کا کسی ایک کے ساتھ زیادہ، کسی ایک کے ساتھ کم، یا
زندگی کے دوسرے معاملات میں بھی آپ کے بچوں کے ساتھ جو ڈیلنگز ہیں ان کا جو اثر اور ان کے جو اثرات ہیں وہ صرف بچپن کی حد تک نہیں رہتے، بلکہ یہ پوری کی پوری زندگی بچوں کے ساتھ چلتے ہیں۔ وہ پھر پوری کی پوری زندگی ایک دوسرے کے قریب ذہنی طور پہ نہیں آ سکتے، اور نہ ہی قلبی محبت ان کے درمیان اس طریقے کے ساتھ پیدا ہو جاتی ہے جو کہ ان بچوں کے درمیان ہوتی ہے جن بچوں کو ان کے والدین نے ایکویلٹی کے اوپر مساوات ان کے درمیان رکھی ہوتی ہے۔ اب دیکھیں کہ میپ، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ بچہ جس کو آپ ایک ہر چیز دے رہے ہیں، اس کو معاشی استحکام بھی مل رہا ہے، اس کو سماجی استحکام بھی مل رہا ہے، اس کو آپ کی محبت بھی مل رہی ہے، اس کو ہر چیز ملتی جا رہی ہے، اور اس کی بجائے ایک دوسرا بچہ ہے جو اس کے مقابلے میں اگنور ہوتا جا رہا ہے، اور ہے تو وہ بھی آپ کی اولاد، لیکن آپ کے اگنور کرنے کی وجہ سے ایک بچہ جو ہے وہ تو ہر چیز لے کے، اس کو ہر چیز مل کے اس کی مختلف قسم کی ڈیولپمنٹس جو ہیں وہ ہو رہی ہیں، لیکن اس کی بجائے دوسرا جو بچہ ہے وہ ہر لحاظ سے پیچھے رہتا چلا جاتا ہے۔ اب میں آپ کو اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ اولاد جو ہے، اولاد یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کے پاس ایک نعمت تو ہے ہی، لیکن یہ آپ کے اوپر فرض بھی ہے ان کے درمیان مساوات قائم رکھنا۔ آپ کی اولاد آپ کے لیے بالکل ایک جیسی ہونی چاہیے ڈیلنگز کے معاملے میں۔ اب دیکھیں کہ آپ 3-4 پودے لیتے ہیں، جن میں سے ایک گلاب کا پودا ہے، ایک چمیلی کا پودا ہے، ایک جو ہے ریحان کا پودا ہے، ایک آپ کوئی اور خوشبودار پودا جو ہے آپ وہ اپنا موتیے کا پودا لے لیتے ہیں، آپ ان کو گملوں میں لگاتے ہیں۔ آپ یہ کام کرتے ہیں کہ آپ کو زیادہ جو محبت ہے وہ موتیے کے پھول کے ساتھ ہے، تو آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ موتیے کے پود کو جو پودا ہے اس کو روزانہ کھاد بھی دے رہے ہیں، اس کو پانی بھی ریگولرلی دے رہے ہیں، اس کو کمپوسٹ بھی دے رہے ہیں، اس کو سارا معاملات آپ اس کے ساتھ ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن جب اس کے مقابلے میں وہ دوسرے پودے وہ بھی آپ کے ہی پودے ہیں، آپ نہیں لگائے ہیں، آپ کے ہی ہاتھ کے لگے ہوئے ہیں، لیکن آپ کو اگنور کر رہے ہیں، ان کو آپ اس طریقے کے ساتھ نہ تو کئی دن گزر جاتے ہیں آپ ان کو پانی نہیں دیتے ہیں، کیونکہ آپ کا جو تعلق ہے وہ زیادہ تر موتیے کے پھول کے ساتھ اور اس پودے کے ساتھ ہی ہو چکا ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ جو موتیے کا پودا ہے وہ تو پوری کی پوری طریقے کے ساتھ ڈیولپ کرتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا، اس کے اندر ہر چیز آپ کو محسوس ہوگی، خوشبو بھی آ جائے گی، وہ طاقتور بھی ہو جائے گا، وہ موٹا تازہ بھی آپ کو پودا لگے گا۔ لیکن وہ جو پودے جن کو آپ نے اگنور کر دیا ہے، بے شک آپ نے ان کو لاشعوری طور پہ آپ نے نہیں دیکھا، آپ نے کسی اور کی ذمہ داری لگا، بھائی اس کو بھی ذرا پانی دے دینا، اس کو بھی ذرا تھوڑی سی گوڈی کر دینا، اس کو بھی کمپوسٹ دے اس کے اندر بھی ڈال دینا، تو کیا ہوگا کہ وہ پودا موتیے کا وہ تو آپ کی فل توجہ اور آپ کی مکمل طور پہ آپ کی محبتوں اور عنایات کا مرکز بننے کی وجہ سے وہ پوری طرح سے پھولے پھلے گا بھی، اس پہ پھول بھی لگیں گے، آپ کو اس کے پتے بھی خوش نما نظر آئیں گے، لیکن اس کی نسبت کیا ہوگا کہ وہی پودے جو آپ نے اپنے ہاتھ سے لگائے تھے وہ سوکھتے چلے جائیں گے دوسرے۔ اسی طرح اگر آپ اولاد کے معاملے میں ایک بچے کو دوسرے بچے پر کسی بھی لحاظ سے فوقیت دیتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا کہ ایک بچہ جو ہے جس کو آپ سب کچھ آپ سے ملتا چلا جائے گا، وہ تو آپ کے قریب ہونے کی وجہ سے اور آپ سے ہر چیز حاصل کرنے کی وجہ سے وہ تو اس کو تو کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی وہ، لیکن جو دوسرے بچے جن کو آپ اگنور کریں ان کے لیے سب سے پہلے تو آپ کی جو پدرانہ اور جو والدہ کی محبت ہے وہ اس سے محروم، جو کہ بہت بڑی چیز ہے۔ دوسرے نمبر پہ کہ وہ جو اشیاء جو کہ ایک بچے کو مل رہی ہیں وہ دوسرے بچے کو نہیں مل رہی، تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ احساس کمتری کا مریض ہوتا چلا جائے گا۔ تیسرا اس کا یہ ہوگا کہ وہ بچہ جس کو ہر چیز ملتی جا رہی ہے وہ دوسرے بچوں کو اپنے آپ سے کمتر اور اس سے اپنے آپ سے نیچا سمجھنا شروع ہو جائے گا، اور جو بچہ جس کو نہیں مل رہا، جس کو آپ اگنور کر رہے ہیں، جس میں آپ مساوات نہیں قائم رکھ سک رہے، وہ آٹومیٹیکلی وہ احساس کمتری کا مریض ہوتا چلا جائے گا۔ دیکھیں کہ جو ایک فطری تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کی محبت ہے اس میں سے آپ کو کسی ایک بچے کے ساتھ قلبی جو آپ کا تعلق ہے وہ زیادہ ہو سکتا ہے، وہ محبت ہو سکتی ہے، لیکن ہمارا جو مذہب ہے اور اخلاقیات میں
اس میں اس بات کی طرف اس بات کے اوپر زور ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک فطری تقاضا کہ آپ کو کسی ایک بچے کے ساتھ محبت ہو سکتی ہے۔ اصل چیز جو مطالبہ کیا گیا ہے وہ آپ کے سلوک اور آپ کے برتاؤ کا ہے، نہ کہ وہ آپ کی جو انر محبت ہے اس کے متعلق ہے۔ ایک بڑا عام بات میں یہ آپ سے کر رہا ہوں۔ اور دوسرا کہ ایک بات جو یہاں پہ ایک اور ہے وہ یہ ہے کہ تمام کے تمام آپ کی اولاد ہونے کے ناطے آپ کے سارے بچے آپ کے لیے برابر ہیں اور سب کا آپ پر یکساں حق ہے، اور سب ہی آپ کے لیے ایک ہی جیسے سلوک اور ایک ہی جیسے نیک جو آپ کی ڈیلنگز ہیں اسی کے وہ حقدار ہیں۔ اگر آپ ایک بچے کو دوسرے بچے پر ترجیح دینا شروع کر دیں تو اس سے کیا ہوگا کہ اس سے ایک تو یہ ہوگا کہ جو بچہ جس کو آپ دوسرے پر ترجیح دے رہے ہیں دوسرے بچوں کی آپ حق تلفی کر رہے ہوں گے، اور دوسرا کہ یہ اس لیے بھی صحیح نہیں ہے کہ اس طرح کے امتیازی سلوک کی وجہ سے جو بچوں کے اخلاقیات ہیں، یہ تمام کے تمام ماہرین نفسیات اس پہ متفق ہیں کہ اس سے جو بچوں کی نفسیات ہے اور جو ان کا اخلاق ہے، موریلٹیز ہیں، ان کے اوپر برا اثر پڑتا ہے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ آپ امتیازی سلوک کر رہے ہیں اس میں برتری اور بڑائی، اس کے جذبات اس کے اندر بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، اس پروان چڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ دوسرے بھائیوں کو اپنے آپ سے کم تر سمجھنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھنا یہ بھی شروع ہو جاتا ہے ساتھ ساتھ کہ ہر چیز پہ اس کا حق ہے، دوسرے جو ہیں ان کا حق کی کسی چیز پہ نہیں ہے۔ وہ نہ صرف یہ کہ آپ کے پیار پہ اپنا حق جتانا شروع ہو جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ والد کی تمام محبت اور اس کی ہر چیز پہ میرا حق ہے، بلکہ وہ آپ کی دیگر معاملات جن میں آپ کے معاشی معاملات ہیں، آپ کے سماجی اور آپ کے دوسرے لوگوں کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان میں بھی وہ چاہنا شروع ہو جاتا ہے کہ مجھے کو ہر معاملے میں پرائرٹی دی جائے۔ اور اس کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے کہ وہ بچے جن کے ساتھ آپ کا سلوک اس طرح محبت اور وہ مساویانہ سلوک اس بچے کی طرح کا نہیں ہے، وہ آٹومیٹیکلی وہ جذباتی اور نفسیاتی طور پر کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اخلاق اور خاص طور پہ جو ایک بات پہلے بھی میں نے کی کہ وہ احساس کمتری کا شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ بچے جن کو آپ اگنور کرتے ہیں وہ نفسیاتی طور پر اپنے جو وجود ہے اس کو حقیر سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ والد جو ہے یا والدہ جو ہے وہ مجھے اتنے اہمیت نہیں دیتے، تو وہ ایک نفسیاتی طور پر ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھتی ہے کہ شاید ہمارا وجود جو ہے وہ حقیر ہے، ہماری امپارٹنس نہیں ہے۔ اور آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کے اس ایک عمل عدم مساوات کی وجہ سے بچہ جذباتی اور نفسیاتی اور معاشی اور سماجی طور پر کس طرح تباہ ہوتا ہے۔ اچھا، پھر اس سے ایک اور بات ہوتی ہے کہ جن بچوں کو آپ اگنور کرنا شروع کر دیتے ہیں یا جس بچے کو آپ شعوری یا لاشعوری طور پر آپ اتنی اہمیت نہیں دیتے جتنی آپ ایک یا دو بچوں کو دیتے ہیں، تو ان کو محبت اور شفقت کا وہ احساس نہ ملنے کی وجہ سے ایک اور معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ نفسیاتی اور جذباتی طور پر تو وہ اور اخلاقی طور پر تو وہ کمزور ہوتے ہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو جسمانی، جس کو ہم فزیکل ڈیولپمنٹ کہتے ہیں، ان کی جسمانی اٹھان جو ہے اس میں بھی کمی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور ایک بات جو بڑی امپارٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو بہن بھائی ہوتے ہیں ان کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدرتی طور پر ایک خاص قسم کا احساس پیدا کیا ہوتا ہے، اور وہ احساس اور وہ خاص جذبات جو بہن بھائیوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے ہوتے ہیں، اس عمل عدم مساوات کی وجہ سے وہ جذبات اور وہ احساسات جو ہیں وہ بڑی بری طرح مجروح ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ ہوتا ہے کہ وہ بچے جن کو آپ اگنور کر رہے ہوتے ہیں آٹومیٹیکلی والدین کی عزت اور احترام جو ہے وہ بھی ان بچوں کے دلوں میں کم ہونا یا مجروح ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک بچہ اس کو تو ہر چیز ملتی چلی جاتی ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ معاملہ صرف پیار اور محبت کی حد تک نہیں رہتا۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بہت سے والدین یہ کرتے ہیں کہ اپنی
پراپرٹی کسی ایک بچے کے نام ساری کی ساری کر دی، اپنا بینک بیلنس کسی ایک بچے کو دیتے چلے گئے. اگر کہیں دوسری کوئی جس کو ہم کہتے ہیں کہ اپنا جو ہماری عام ڈیلنگز ہیں روزمرہ کے معاملات کی، اس میں اسی کو اہمیت دیتے چلے گئے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک بچہ جو اس کو تو ہر چیز ملتی چلی جاتی ہے، اور وہ جب عملی زندگی میں قدم رکھے گا تو اس کے پاس بہت سی چیزیں پہلے سے موجود ہوں گی. لیکن وہ جو بچہ جس کو آپ نے اگنور کر دیا اور شعوری اور لا شعوری طور پر آپ نے ان کو ان چیزوں سے محروم رکھا، وہ جب بڑا ہوگا تو اس کے پاس تو یہ چیزیں ہوں گی نہیں. تو وہ آٹومیٹیکلی کیا ہوگا کہ وہ زندگی کے بہت سے معاملات میں وہ نیچے چلتا چلا جائے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ جس بچے کو آپ بہت زیادہ اہمیت اور یہ چیزیں دیتے چلے جائیں، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ وہ بد تہذیب اور بد اخلاق ہوتا ہے، وعدہ خلاف ہوتا ہے، اور خاص طور پہ وہ اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ جن کو والد نے اگنور کیا ہوتا ہے یا والدہ نے اگنور کیا ہوتا ہے، ان کے ساتھ ہمیشہ جب وہ بات کرتا ہے تو ہمیشہ بدتمیزی یا اس طریقے کے ساتھ بات کرتا ہے کہ جیسے انسلٹنگ بیہیویئر اس کا ہو. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ وہ بچوں کے درمیان وہ عدم مساوات کی وجہ سے آپ نے ان کے دلوں میں جو دوری اور تنگی پیدا کر دی ہے، آپ نے اتنا بڑا گیپ جو پیدا کر دیا ہے، یہ سارا اسی کا نتیجہ ہے. اب بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں کہ بھائی اپنے ایک بچے کی اس کی قابلیت ہے تو اس کو ہر وقت جہاں بھی گئے ایک بچے کی قابلیت کہ اس کو یہ بڑا ہوشیار ہے، یہ اس طرح کے کام ہر وقت کرتا ہے، ہر وقت بس اسی کی تعریف کرتے چلے گئے. اور دوسرا جو بچہ ہے اس کو مکمل طور پہ کہا بھائی یہ تو کسی کام کا ہی نہیں ہے، یا کہا نہیں بلکہ اس کا نام ہی کبھی نہیں لیا. تو اس سے یہ کیا ہوتا ہے کہ وہ بچہ جس کی آپ تعریف کرتے چلے جاتے ہیں وہ تو اپنے آپ کو شعار، وہ سمجھنا وہ شعار ہو یا نہ ہو یہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اس کے اندر اس چیز کا کانفیڈنس ضرور پیدا ہو جاتا ہے کہ بھائی میرے اندر کوئی چیز موجود ہے. لیکن جن کو آپ اگنور کر رہتے ہیں وہ آٹومیٹیکلی اپنے آپ کو بیوقوف سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں. دیکھیے اب کتنا، یعنی کہ کس لحاظ سے عدم مساوات کی وجہ سے آپ اپنے بچوں کے درمیان نہ صرف دوری پیدا کرتے ہیں بلکہ اخلاقی، سماجی، نفسیاتی طور پر ان کو کس حد تک آپ تباہ بھی کرتے ساتھ چلے جا رہے ہیں. اسی طرح کہ بہت سے لوگوں کے جو ہمارے مذہبی ہیں ان میں سے اگر دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو وہ کسی ایک یا دو بچے کرے اور دوسرے بچوں کو ان کو یاد بھی نہیں ہوتا کہ بھائی ہم نے اس کے لیے بھی دعا کرتی ہیں. اب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ایک حدیث مبارکہ ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اولاد کے درمیان جو اس طرح کا تعلق ہے یا اس طرح کی جو عدم مساوات ہے اس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا آپ کا ارشاد مبارک ہے. اور یہ جو حدیث مبارکہ یہ بڑی امپارٹنٹ ہے ہمارے جو خاص طور پہ لیگل افراد ہیں، قانونی جو ماہرین ہیں ان کے لیے تو یہ حدیث مبارکہ نہیں ہے، کیونکہ یہ خاص طور پہ جو انہیریٹنس کے معاملات ہیں میں اس کو بطور ریفرنس بھی پیش کیا ججز اور وکلاء حضرات کے لیے تو یہ نہیں ہے، لیکن عوام الناس کے لیے یہ حدیث مبارکہ ایک مشعل راہ ہے. تو میں آپ کے سامنے اس جو حدیث مبارکہ ہے یہ حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے والد محترم نے مجھے ایک چیز دی، تو امرہ بنت رواحہ میری والدہ نے میرے والد بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں اس وقت تک رضامند نہیں ہوں جب تک تم اس ہبہ، یعنی کہ وہ جو گفٹ جو کہ ان کو دیا گیا تھا بچے کو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ نہ بنا لو. چنانچہ حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد محترم ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت مبارک میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اپنے بیٹے نعمان کو جو عمرہ بنت رواحہ کے بطن سے ہے ایک چیز دی ہے، اور عمرہ رواحہ نے مجھ سے کہا ہے کہ میں اس ہبہ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ بنا لوں. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ جس طرح تم نے اپنے اس بیٹے کو ایک غلام دیا ہے، کیا اسی طرح اپنے سب بیٹوں کو بھی ایک ایک غلام دیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ سے ڈرو
اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو۔ حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے والد واپس آئے اور مجھے جو چیز لی تھی وہ مجھ سے واپس لے لی۔ اور ایک دوسری روایت میں اس طرح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بات سن کر فرمایا میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا۔ مشکات شریف کی ہے۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا یعنی کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہارے سارے بچے تمہارے ساتھ یکساں حسن سلوک کریں؟ حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پس تم ایسا نہ کرو۔ آپ دیکھیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث مبارکہ سے ایک بات بڑی واضح اور کھل کر ہمارے سامنے آتی ہے، جو ظلم کہ اولاد کو کسی ایک کو کوئی چیز، کوئی پراپرٹی، کوئی معاملات دے دینا اور اس کو ہر چیز دیتے چلے جانا اور دوسرے کو محروم کر دینا، یہ ظلم تو ہے ہی۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، آپ کتنے بڑے ماہر نفسیات ہیں، آپ معلم اعظم ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بڑے ڈاکٹر ہیں کہ آپ نے اس وقت ایک بہت بڑے ماہر نفسیات کے طور پر کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے بچے تمہارے ساتھ حسن سلوک کریں، تمہارے ساتھ محبت قائم رکھیں، تمہارے ساتھ ان کے دلوں میں الفت اور محبت کا جذبہ قائم رہے، تو کیا کہ ان کے درمیان حسن سلوک قائم کرو۔ میں اپنی بات کو، ویڈیو تھوڑی سی لمبی بھی ہو گئی ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اسی حدیث مبارکہ پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ خدا را اپنے بچوں کو کسی بھی لحاظ سے دوسرے سے دور مت کریں، بہن بھائیوں کو ایک دوسرے سے دور مت کریں، ان کے درمیان میں جو دلی محبت اور الفت قائم ہے اس کو قائم رہنے دیں، بچوں کے درمیان مساوات قائم کریں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث مبارکہ اور اس حکم پر عمل کرتے ہوئے تمام کے تمام بچوں کو یکساں مواقع بھی عطا کریں، یکساں سلوک بھی کریں، اور جو چیز ایک بچے کو دیں وہی چیز دوسرے کو دیں۔ اگر آپ سب کو دینے کے قابل نہیں ہیں تو برائے مہربانی کسی ایک بچے کو عطا کر کے دوسرے بچے کو ذہنی کرب اور تکلیف میں مبتلا مت کریں۔ شکریہ، والسلام۔